نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے کہ جو تمام کائنات کو رزق کھلانے والا، اس کو پیدا کر کے اس کی ہر قسم کی ذمہ داری کو پورے کرنے والا، جو سمندر کی تہہ میں اور آسمان کی فضا کی بلندیوں پر ہے ان تک بھی رزق پہنچانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کائنات آقا انبیاء امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ ایک بہت بڑا انعام کیا، اور ہم اس اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کی نعمتوں اور برکات کو سمیٹنے کا موقع دیا، اور ہمیں یہ مہینہ ایک تحفے کے طور پر پیش کیا تاکہ ہم اس مہینے میں توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے عبادات کر کے اللہ رب العزت کو منا کر کے جنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ
دیا، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری ایک ٹریننگ کی کہ تم فجر سے پہلے اٹھو، مسجد کی طرف جاؤ، پھر اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا، اس وقت قیام کرنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ترغیب دی تاکہ لوگ مسجد کی طرف آئیں، لوگوں کو لالچ دیا تاکہ لوگ مسجدوں میں زیادہ تعداد سے آئیں، لوگ اس لالچ کو لے کر کے مسجد میں آئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ہماری ایک ٹریننگ کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور ہماری یہ ٹریننگ کی گئی کہ ہم منافقین میں سے نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے ہو جائیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان مبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تم النہی عن المنکر والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، گناہ سے روکنے والے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان مبارک کی ٹریننگ کے بعد اس چیزوں پر عمل کرنا شروع کیا ہے، کیا ہم تقوی اختیار کر چکے ہیں؟ اور تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے پوچھنے لگا اے صحابی رسول مجھے بتلا دیجئے یہ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ تم جھاڑیوں میں سے گزرو، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جب تم گزر رہے ہو، تم اپنے کپڑے سمیٹ کر کے، خود کو سمیٹ کر کے گزرو گے، کہیں میں ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں۔ یہی تقویٰ ہے کہ تم ہر طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے، لیکن تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا اور اس کے دونوں اطراف پر بھی خط کھینچے، کہا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعونی، بس تم میری پیروی کرو، اور اطراف کی خطوط کے بارے میں کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے رستوں کو چھوڑ کر کے سیدھے رستے پر، صراط المستقیم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر عمل کر کے ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہمیں یہ شوال کا مہینہ ایک تحفے کے طور پر عطا کیا۔ اس میں جو رمضان کے روزے رکھنے والا اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ دیکھیں اگر شمسی کیلنڈر سے دیکھا جائے تو سال 360 دن کا ہوتا ہے، اور اگر قمری کیلنڈر سے دیکھا جائے تو ایک سال 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ اب اگر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے 29 ہوں گے تو پھر شوال کے مہینے کے روزے رکھنے پر جب ہم اس کے 6 روزے رکھیں گے تو یہ 35 روزے ہو جائیں گے۔ ان 35 روزوں کو اگر 10 گنا بڑھا دیا جائے تو یہ قمری مہینوں کے کیلنڈر کے مطابق اس کے 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر 30 روزے رمضان مبارک کے
ہمیں سارا سال روزہ رکھنے کی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے روزوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ شوال کے روزے اللہ رب العزت صرف اسی کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس شوال کے روزے رکھے۔ وہ کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کی عبادت کو اللہ رب العزت جب قبول کر لیتے ہیں تو اس کو اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو قبول کر لیں گے تو پھر شوال کے مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں یہ 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد ہم شوال کے مہینے کے 6 روزے بھی رکھیں۔ اسی طرح ہمیں عمل کی قبولیت، ہم نے روزے رکھے، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، ہم نے حج کیا، ہر قسم کے عمل کی قبولیت کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے جستجو کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمل قبول کر لیا جائے تو مجھے یہ چیز دنیا کو اگر سونے کا بنا دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میرے عمل کو قبول کر لیا جائے۔ اس لیے عمل کو قبول کرنے کے 5 نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ ہمیں ان نشانیوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیا جائے، اور جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ اس کے اعمال کو قبول کیا گیا۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ اس کا چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہے، اور دوسری نشانی کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، یعنی اس کا چہرہ بھی پر رونق، اس کا دل بھی خوش رہتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ اس کے جسم میں قوت آ جاتی ہے، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ چوتھی نشانی کہ اس کے رزق میں فراوانی اللہ رب العزت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور 5ویں نشانی کہ دنیا کے یہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح عمل کے ناقبول ہونے کی بھی اس کے برعکس 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی یہ کہ اس کے چہرے پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، ہر وقت وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کا دل بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس کا دل یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس رزق کی کمی، ہمارے پاس فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، وہ مسئلوں کو سوچ کر کے پریشان رہتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ اس کے جسم میں سے قوت نہیں رہتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو انسان نماز تراویح کو ادا کرتا ہے وہ رمضان المبارک کے بعد فرض نماز کے لیے بھی نکلتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر اس کے عمل کے ناقبول ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے جسم میں قوت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم قرآن کی طرف دیکھنے کو والا نہیں کہ ہم قرآن کی طرف دیکھ لیں، اس کے الفاظ کو پڑھیں، نصائح کو حاصل کریں، لیکن یہ سستی اور کاہلی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں تنگی کر دی گئی، ارے بھائی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر، تمہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک صالح اعمال کرنے ہوں گے، اور درست نیت کے ساتھ کرنے ہوں گے، تمہیں رزق میں کبھی آ نہیں سکتی۔ اور چوتھی 5ویں بات یہ کہ دنیا بھی
اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو تکالیف، لوگوں کو درد دیتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرا سا بھی احساس نہیں، ہم ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے کے اعمال کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کے کیے گئے فیصلوں پر دل کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ ہم پر کوئی آزمائش آ گئی، فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نوافل کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کو پوری دل جمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک استوار کرنے پر ہمیں سب سے زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 4 مسائل ہیں کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی کہ ہم نیک مجلسوں کو تلاش کریں، ہم نیک مجلسوں میں بیٹھیں۔ ہمیں جب نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق ہوگی تو پھر ہم جب گناہ کی سوچیں گے، ہمارے ذہن میں تصور آئے گا کہ فلاں نے فلاں بات کہی تھی کہ اس کا یہ گناہ ہوگا، کل قیامت کے دن مجھے بھی کٹہری میں کھڑا ہونا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہو کر کے میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں۔ وہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہم ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اس دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں ہر قسم کی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم 5 دن کی نماز کو ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نوافل ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج افسوس در افسوس کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں فلسطین کے مسلمان، مظلوم مسلمان، آج وہ تڑپ رہے ہیں، اپنے ہی خون میں غسل لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ذرا سا بھی احساس نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی ماں بہنیں ہیں۔ کیا ہم ان کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہم ان کے خلاف دعا کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں پر ان کی عید کا چنبر بنا دیا گیا، ان کی عید کو منانے کا ذرا سا بھی ان کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی عید پر ان پر گولہ باری کی گئی، لیکن ہم ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے قائل نہیں۔ سوچئے یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم ان کی ہاتھوں کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں موجود ہے، اور جب ہماری ذمہ داری ہم مکمل طور پر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری نصیحت یہ کہ ہم صدقہ خیرات کریں، ایسا کرنے پر بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں ایک محل عطا کرے گا، اور جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت اس دن اپنے سائے میں جگہ نصیب کرے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ صَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهُ، کہ وہ صدقہ کرتا ہے
صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ کیا کہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے قریب جو انسان ہیں، اس کے قریب جو لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا ذرا سا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ کیا ہے تو کتنا صدقہ کیا۔ آج ہم صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، نہیں بلکہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے تو صدقہ مخفی کر کے کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے کہ وہ مجاہد ہوگا، جہاد کرتا ہوگا، وہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے میں نے تمہیں دنیا میں اتنی زیادہ نعمتیں دی۔ وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے دنیا میں نعمتیں دی۔ تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے تو نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ اس وقت کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو۔ تو نے میری رضا کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یہ عمل کیا۔ اور دوسرا عالم ہوگا، وہ لوگوں کو علم کی باتیں سکھلاتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی ایسے ہی پوچھیں گے، وہ کہیں گے اللہ میں نے ساری زندگی تیرا علم لوگوں تک پہنچانے میں لگا دی۔ تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ اور تیسرا بندہ آئے گا، آ کر کے کہے گا، اس کو اللہ رب العزت نعمتوں کی پہچان کروائیں گے، پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے عزت کی فراوانی دی، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، یہ اس وجہ سے میری رضا کی خاطر نہیں تم نے کیا بلکہ یہ تم نے اس وجہ سے کیا ہے تو مجھے صحیح نہیں۔ آج تم ان لوگوں سے جا کے اپنا بدلہ لو جن کو دکھلانے کے لیے تم نے عمل کیا۔ اور چوتھی نصیحت یہ کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار کرنے سے بہت ساری پریشانیوں کا حل نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم سے آسمان سے تم پر بارشوں کا نزول کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ تمہاری مدد مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تمہارے لیے باغات اور نہر ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے سوال کیا، کہا کہ تنگ دستی ہے، اس کا کوئی حل بتائیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ رزق میں کمی ہے، کوئی حل بتلائیے، کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا خشک سالی ہے، دعا کیجیے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا آ کر کے کہنے لگا کہ اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے، فرمایا استغفار کرو۔ قریب آدمی بیٹھا، پوچھنے لگا کہ 4 آدمی آئے، چاروں نے علیحدہ علیحدہ مسائل بیان کیے لیکن آپ نے ان سب کو حل ایک ہی بتلایا، ان کو یہ آیت تلاوت کر کے سنا دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دعا کے لیے نکلے، خشک سالی تھی، دعا کے لیے نکلے، جا کر کے صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آپ نے دعا تو کی نہیں بلکہ صرف اور صرف استغفار کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس لیے ہمیں ہر موڑ پر جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری ہر قسم سے مدد کرے اور ہم پر اولاد، مال اور رزق کی فراوانی کر دے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت استغفار سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی وہ صحرا میں جا رہا ہے، اس کی سواری ذات راہ کے ساتھ گم ہو گئی، وہ آرام کے لیے اترا، اس نے سر رکھا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اس کی سواری کہیں گم ہو گئی۔ پھر وہ سواری کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، حتیٰ کہ تھک ہار کر کے واپس آ جاتا ہے، واپس آ کر وہیں سر رکھتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے، کہتا ہے اب میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں، سر رکھتا ہے پھر نہیں آ جاتی، سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سواری اس کے سامنے۔ دیکھیے یہاں اس کو ایک قسم کی ایک نئی زندگی عطا کر دی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ وہ اس طرح الٹے پلٹے الفاظ بھی بولنے لگتا ہے، یعنی اس کو ایک نئی زندگی ایک قسم سے عطا کر دی گئی، تو پھر بھی اس شخص سے بھی اللہ رب العزت اس وقت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ استغفار کرنے پر اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں، بلکہ معافی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اس نے 99 قتل کیے، ایک آدمی کے پاس جا کر کے پوچھا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دیں گے؟ فرمانے لگا نہیں، تو نے اس قدر قتل کیے، تو نے اس قدر ظلم و جبر کیا، تمہیں اللہ رب العزت کسی بھی قیمت پر معاف کر دیں گے۔ پھر وہ جب اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا، اس کے پورے 100 قتل۔ ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر کے پوچھنے لگا کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کریں گے؟ وہ کہنے لگا یہ لوگ برے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ رب العزت سے استغفار کرو اور خود بھی اچھے ہو جاؤ، یہاں رہ کر کے تم کتنا بھی استغفار کرو گے لیکن تم واس نہیں کر سکتے۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہونے لگا، روانہ ہوا، ابھی تھوڑی ہی دوری پر گیا تو پھر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جھگڑا ہونے لگا، جنت والے کہنے لگے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے، اور جہنم والے کہنے لگے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ اگر جس طرف سے چلا ہے فاصلہ اس طرف زیادہ ہے تو پھر یہ جنت میں جائے گا، اور اگر جس طرف کے لیے چلا ہے اس طرف فاصلہ زیادہ ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ فاصلہ دوسری طرف زیادہ تھا کہ جس طرف وہ چلا تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا اے زمین وسیع ہو جا، اس بندے نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جنت والے فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ استغفار کرنے پر ہی نہیں بلکہ استغفار کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم پر جب بھی ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں فوری طور پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔